TV Safety. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. أما بعد، محترم علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. اس کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دونوں کو دنیا میں عز و شرف کے ساتھ نازل فرمایا اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور پھر اس نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، جو کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے: بنت حوا، حیا کی چادر سنبھال کر رکھ. آپ عنوان ہی سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج کا موضوع یا آج کا ٹاپک جس بات پر دلالت کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو موجودہ حالات، کرنٹ ایشوز جو چل رہے ہیں، برننگ ٹاپکس جو سارے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان میں ہونے والی اس گھن گرج جو سارے ایوانوں تک پہنچ رہی ہے، جس کو سارے لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہے کہ اس مسئلے پر کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے. محترم حاضرین، آج کا موضوع حوا علیہ السلام کے نام سے شروع ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حوا علیہ السلام جو ہماری ماں ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا، ان دونوں کو جنت میں رکھا. شیطان جو انسانوں کا ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، جنت سے نکالنا چاہا. جنت سے نکالنے کے لیے جو تدبیر اس نے اختیار کی تھی، آپ جانتے ہیں وہ تدبیر کیا ہے؟ جنت سے نکالنے کے لیے اس نے اس ممنوع درخت کے پھل کو کھلانا چاہا جس پھل کے کھانے کے بعد ان کے جسم سے کپڑے اتر جائیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا. میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی سورہ اعراف کی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان،
قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے خطاب ہے، اے بنی آدم۔ مسلمان نہیں کہا گیا، اسلام والوں کو خطاب نہیں کیا گیا، عرب والوں کو خطاب نہیں کیا گیا، خصوصی علاقے سے تعلق رکھنے والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ یا بنی آدم، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ کہا لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو، آدم اور حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کے کپڑے اتارے تھے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے لگ جائیں۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش بے حیائی کو عام کرنا۔ شیطان کی کب سے یہ خواہش؟ اس زمانے سے جب ہمارے ماں باپ جنت میں تھے، اسی وقت سے یہ اس کی ابدی خواہش ہے کہ انسان بے حیا بن کر زندگی گزارے۔ انہی آیات میں سورہ اعراف کی اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی جہاں نسل انسانی سے خطاب کرتا ہے، وہاں شیطان لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس بات کا حکم دیا، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ انہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر جھوٹی بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ حیا رکھنے والا ہے۔ ان اللہ حی، اللہ تبارک و تعالیٰ حیادار ہے، وہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ یہ شیطان کی فطرت، یہ شیطان کی فطرت جو سب سے پہلے سے لگی ہوئی ہے، انسان کو بے حیا بنائے، انسان کے اندر سے حیا نام کی چیز کو ختم کر دے۔ حیا کیا ہے؟ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زائد درجات بتلائے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل درجہ ایمان کا توحید ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَا اماتۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اور آگے کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا ہی سارا کا سارا بھلائی ہے، حیا کے اندر ہی ساری بھلائیاں ہیں، حیا نہیں ہے تو بھلائی نہیں ہے۔ اور جو آدمی مومن ہے وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، جو بے حیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے اندر پچھلے زمانے میں شریعت اسلامیہ کے آنے سے پہلے جو دیگر شریعتیں تھیں ان کے اندر یہ بات مشہور تھی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پچھلی شریعتوں سے جو بات تک پہنچی تھی اس کے اندر یہ بات تھی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم بے حیا بن جاؤ تو جو چاہے کر گزرو۔ حیا ہے تو سب کچھ ہے، حیا نہیں ہے تو سارے کے سارے خون، 12 خون اس کے لیے معاف ہے۔ آج چاہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہو، چاہے ہائی کورٹ کا معاملہ ہو، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم خاتون کیوں پردہ کرتی ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پردہ کرنا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پردہ کرنا ہے؟ اور یہ گوڈی میڈیا جو کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر ڈیبیٹ کرواتا ہے، ڈیبیٹ کروا کر ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ کے لیے بلایا جاتا ہے جو دین سے ناواقف ہیں، وہ مسلمان ہیں جو دین سے ناواقف ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے جو دین کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو اس پر ایسے بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اسے اپنی بات کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور وہاں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، ایک نہیں کئی دلائل دوں گا۔ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، ایک نہیں کئی دلائل دوں گا۔ اور آج مختلف لوگ اس بات پر گفتگو میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلم خاتون کو چہرے کا پردہ کرنا ہے
یا نہیں کرنا ہے؟ آئیے میں ان کے بھی دلائل دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، روز روشن کی طرح ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ اسلام کس طرح کا پردہ کروانا چاہتا ہے اور کیوں کروانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے سورہ نور اگر آپ اٹھا لیں، سورہ نور کے اندر وہ تمام باتیں جو بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہیں یا زنا کے قریب لے جانے والی ہیں، ان تمام پر روک لگائی گئی، چاہے اجازت لینے کا معاملہ ہو، کسی کے گھر میں جانے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح نظروں کو جھکا کر رکھنے کا معاملہ ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، چاہے پردے سے رخصت کا معاملہ ہو، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، پردہ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، پردہ نہیں کرنا ہے تو کتنا نہیں کرنا ہے، یہ ساری تفصیل سورہ نور آپ اٹھا کر پڑھ لیں۔ میں مختصراً دلائل دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے، مومن مردوں کو حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہیں آگے کہا مومن عورتوں سے بھی خطاب کیا۔ طویل آیت ہے، آدھا صفحہ تقریباً ہے، پورا ہاف پیج وہ آیت ہے جس کے اندر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنا دوپٹہ وہ ڈال کر رکھے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنا دوپٹہ چھوڑ دے۔ دوپٹہ جب چھوڑا جاتا ہے، دوپٹہ صرف سر پر ڈال کر گھونگھٹ کی طرح رکھنے کے بارے میں جن لوگوں نے ترجمانی کی ہے وہ غلط ترجمانی ہے، وہ غلط ترجمانی ہے۔ صحابیات کس طرح وہ دوپٹہ چھوڑا کرتی تھی وہ تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ دوپٹہ چھوڑ کر رکھے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں سورہ احزاب میں آئیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی سارے مومن عورتوں سے کہہ دو، سارے مومن عورتیں، قیامت تک آنے والی عورتیں، وہ کسی بھی علاقے سے رہنے والی ہو، وہ کسی بھی زبان میں گفتگو کرنے والی ہو، وہ چاہے پہلے مومنہ نہیں تھی ایمان میں داخل ہو گئی ہے، تو ان تمام کے لیے خطاب ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب یا جلابیب کہتے ہیں ایسی چادر کو جو سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ دے، سر سے لے کر پیر تک پوری جسم کو ڈھانپ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے جلابیب کو اپنے جسم پر چھوڑ دے، ڈال کر رکھے، اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہے، امام المفسرین ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عورت کو اس طرح پردہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ پورے جسم کا پردہ کرے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھے تاکہ جس سے راستہ نظر آئے، اگر راستہ نظر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایک آنکھ بھی کھلی نہ رکھے، وہ ایک آنکھ بھی کھلی نہ رکھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام المفسرین۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ یہ کیوں؟ اس طرح کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ یہ جان لی جائیں، یہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دے، انہیں کوئی چھیڑے نہیں، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، ان کے سامنے کوئی سیٹیاں نہ بجائے، ان کے سامنے کوئی نعرے نہ لگائے، ان عزت کو داغدار کرنے کے لیے، اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس کے ارد گرد کتوں کی طرح نہ گھومے۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تکلیف کب دی جاتی ہے؟ جب پہچانی جاتی ہے۔ اگر پہچان لی جائے کہ یہ باحجاب لڑکی ہے، یہ ایک باحجاب خاتون ہے، وہ پہچانی جائے گی کہ یہ معزز ہے، شریف گھرانے کی ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑو تو ہمارے ساتھ آ جائے، نہیں، یہ معزز خاتون ہے، یہ باحیا خاتون ہے، یہ حیادار خاتون ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وہ تکلیف نہیں دی جائے۔ کب تکلیف نہیں دی جائے گی؟ جب اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو تکلیف نہیں دی جائے گی، چہرہ نظر آئے گا
تو پھر ساری باتیں آگے بڑھتی جائے گی. اور اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اگر بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ. ہم اردو زبان میں عورت کہتے ہیں, عورت کو عربی زبان میں مرأہ کہا گیا. مرأہ اصل ہے کہ مرأت عورت, جس کو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ اور عربی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے المرأۃ عورۃ, عورت کا معنی پردہ. عورت جو ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں وومنس, وومنس پردے کی چیز ہے, وومن چھپائے رکھنے کی چیز ہے, ان کو چھپا کر رکھنا ہے. کس طرح چھپا کر رکھنا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں بھی چھپا کر رکھنا ہے. یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریس کوڈ ہونا چاہیے, یونیفارم کوڈ ہونا چاہیے, وہاں وہ اپنے پردے کو نہ لائے, وہاں اپنے دین کو نہ لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے سلسلے میں کہا تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر کوئی چیز انہیں پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھے, پردے کے پیچھے سے پوچھے. سوال کرنا ہے امہات المؤمنین سے, دینی مسئلہ پوچھنا ہے, فقہی مسئلہ جاننا ہے, اللہ کے نبی کے حالات جاننا ہے. کہاں سے پوچھنا ہے؟ پردے کے اندر رہ کر پوچھنا ہے, پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے. وہاں سامنے آ کر پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی. دینی تعلیم حاصل کرنا ہے. دینی تعلیم کے معاملے میں جب یہ بات ہے تو پھر دنیاوی تعلیم کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے لیے سب سے بہتر محفوظ قلعہ, ان کی حفاظت کا سب سے بہتر قلعہ ان کا اپنا گھر ہے. اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹکی رہو, بے ضرورت, بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. اور اگر نکلنا پڑ جائے, ایسی ضرورت پڑ جائے کہ گھر سے نکلنا پڑ جائے تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلی طور پر اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے دکھاتی نہ پھرو. اور اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے. جب خواتین بات کرے تو وہ کس انداز سے بات کرے, وہ لجھانے والا انداز, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا انداز نہ ہو جیسے عام طور پر ریسیپشنسٹ ہوا کرتی ہیں یا فلائٹ میں ایئر ہاسٹس ہوا کرتی ہیں, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. اسلام یہ طریقہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ کہتا ہے فلا تخضعن بالقول, نرم انداز میں بات نہیں کرنا. کیوں؟ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کا دل خراب ہو, جس کا دل خراب ہو, جس کے دل میں کھوٹ ہو, وہ لالچ کرنے لگ جائے گا, وہ برائی کا ارادہ کرنے لگ جائے گا. تو زبان کا بھی, آواز کا بھی پردہ پورا اوپر سے نیچے تک پردے میں ہے. وہ آنکھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن گفتگو اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی لالچی نگاہوں سے دیکھنے نہ لگ جائے. اور اسی طرح خوشبو کا بھی پردہ, عورت کو خوشبو لگانے سے نہیں روکا گیا, لیکن ایسی خوشبو نہ ہو جو مردوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہو. خوشبو لگا سکتی ہے لیکن وہ خوشبو کیسی ہو؟ صرف نظر آنے والی ہو, پھیلنے والی نہ ہو. وہ خوشبو پھیلنے والی خوشبو نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اذا ان المرأة اذا استعطرت, اگر عورت خوشبو لگاتی ہے, لگا کر باہر نکلتی ہے, لیجدوا ریحها, اس کی خوشبو کو لوگ حاصل کریں, اس کی خوشبو سونگھ کر لوگ اس سے تلذذ حاصل کریں, فہی زانیہ, آپ نے کہا وہ بدکار عورت ہے. وہ زنا نہیں کی ابھی ہے, لیکن کرنے سے پہلے آپ نے انجام بتلا دیا کہ اس عورت کا انجام یہ ہوگا کہ بھیڑیے جو اس کی خوشبو کو سونگیں گے, خوشبو کے ساتھ ساتھ اس تک پہنچنا چاہیں گے, خوشبو کے ساتھ ساتھ اس تک پہنچنا چاہیں گے اور زنا جیسی بدکاری کا ارتکاب کرنا چاہیں گے. آپ نے کہا فہی زانیہ, پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ خوشبو لگانے والی عورت وہ زانی ہے. اور جہاں تک بات ہے تعلیم کی, تو تعلیم کے میدان میں اسلام نہیں روکتا ہے. تعلیم حاصل کریں پردے میں رہ کر, تعلیم حاصل کریں محرم اور غیر محرم رشتوں کا فرق جانتے ہوئے, کس سے بات کرنی ہے, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, تنہائی میں کس سے ملنا ہے, نہیں ملنا ہے. لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم, کہا گیا کہ کوئی بھی شخص تنہا کسی عورت سے نہیں ملے گا, کوئی بھی شخص تنہا کسی عورت سے نہیں ملے گا الا یہ کہ اس کے ساتھ محرم رشتہ دار ہو. محرم رشتہ دار نہ ہو, اگر وہ مل رہا ہے تو
حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے کہا الا کان ثالثهما الشیطان، ان دونوں میں کا تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے، ان دونوں میں کا تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ تو تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے جاب کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، وہ خاتون کو اوپر سے نیچے تک پردے میں رہنا ہے، اپنی آواز کا پردہ کرنا ہے، خوشبو کا پردہ کرنا ہے، اپنے پازیب کا پردہ کرنا ہے، پیر میں پہننے والی چین اور چوڑیاں جس کی آواز سے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ عورت ہے، جس سے معلوم ہو کہ یہ للچائی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھنے کے لیے ہمیں مرغوب کرنا چاہتی ہے، تو ان تمام سے بھی روکا گیا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهُنَّ، اس کی چھپی ہوئی زینت کو وہ ظاہر کرنے کے لیے پازیب کی جھنکار بھی نہ سنائی دے، اس کا بھی پردہ کروایا گیا۔ اور اگر بات کی جائے تو پھر کس سے پردے کی رخصت دی گئی؟ اسی سورہ نور کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو جائے۔ اسی آیت کی تفسیر میں اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، اکثر لوگ اسی آیت کی تفسیر میں گمراہ ہو گئے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ اس سے مراد چہرہ ظاہر ہو جائے، اس سے مراد فلاں چیز ظاہر ہو جائے، نہیں، اس سے مراد صرف ہتھیلیاں ہیں، اس سے مراد صرف ہتھیلیاں ہیں جو ظاہر ہو جائے۔ کیوں؟ آگے کی آیت بلکہ اسی آیت کا ٹکڑا اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، جو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بتلائے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے سامنے کیا وہ چہرے کا پردہ نہیں کرے گی یا سارے جسم کا پردہ نہیں کرے گی؟ کس چیز کا پردہ کرنے کی اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ پردہ نہیں کرے گی؟ دیگر لوگوں کے سامنے چہرے کا پردہ کرے گی، اور ان رشتہ داروں کے سامنے شوہر کا معاملہ الگ ہے، اس سے ہٹ کر جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ بھتیجا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھانجا ہو، چاہے وہ کوئی بھی جس کی تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی، ان لوگوں سے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں جلابیب کا جو ترجمہ کیا گیا کہ سر سے لے کر پیر تک وہ پورے کا پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں جن لوگوں کو مستثنا کیا گیا ہے، اس آیت میں جن لوگوں کو مستثنا کیا گیا ہے ان سے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی لوگوں سے چہرے کا پردہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی ایک دلائل میں آپ کو دیتا ہوں۔ رشتہ طے کرنے جاتے ہیں، رشتہ طے کرنا ہے، شادی کا معاملہ ہے، رشتہ طے کرنے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چہرے کو دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ کیا کوئی شخص، منگنی کرنے والا شخص اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اسلام نے اسے اجازت دی کہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس الٹا چلتا ہے، ہر چیز الٹی چلتی ہے۔ دلہے کو نہیں دکھایا جاتا ہے، سارے لوگ دیکھنے جاتے ہیں، سارے لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ یہاں جو اجازت دی گئی، اجازت کب ہوتی ہے؟ جب پہلے سے ممانعت ہو، پہلے سے روک دیا گیا ہو، پروہیبیٹڈ ہو۔ جیسے ابھی کورونا کے معاملے میں کرفیو لگا دیا جاتا تھا، اس کے بعد کچھ لوگوں کے لیے ایگزمشن ہوا کرتے تھے کہ جو نا ایسنشیل سروسز ہے ان کے لیے اجازت ہے، فلاں کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ اجازت کب ملتی ہے؟ جب پہلے ممانعت ہو تو بعد میں اجازت ملتی ہے۔ اب یہ منگیتر کو جو اجازت دی گئی کہ اپنی منگنی کرنے والا شخص اپنی منگیتر کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، کب دیکھ سکتا ہے؟ جبکہ وہ پہلے سے نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے چہرے کا پردہ کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، حالت احرام میں اگر کوئی خاتون حج یا عمرے کے لیے جائے، حج یا عمرے کے لیے جائے تو حالت احرام میں اس کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ احرام کے یہ کنڈیشنز ہیں کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی۔ کہاں سے کھلا رکھنا؟ اب اس میں بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، یہاں سے ہی کھلا رکھ کے چلے جاتے ہیں، اور جب تک حج میں رہے 40 دن تب تک پورا کھلا رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، احرام کی حالت شروع ہوتی ہے میقات سے، میقات سے شروع ہو کر جب وہ حلال ہو جائیں، جب وہ جا کر اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جب وہ صحیح کر لیں تو وہ اس کے بعد ان کے چہرے کا پردے کا معاملہ ختم۔ اب وہ اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہے۔ اب
اب یہ جو اجازت دی گئی ہے حالت احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا ہے، کیوں کھلا رکھنا ہے؟ دیگر حالتوں میں چہرے کو کھلا نہیں رکھنا ہے، اس لیے یہاں پر کھلا رکھنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ تھا، وہ ابو داؤد کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حالت احرام میں جب ہمارے سامنے سے قافلے گزرتے، قافلے سے مراد حاجیوں کا قافلہ یا احرام کی حالت میں جو محرم لوگ گزر رہے ہوتے، تو ہم ایسی حالت میں بھی اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتی۔ جب وہ ہمارے سامنے آ جاتے، جب وہ ہمارے سے آگے بڑھ جاتے، تو پھر ہم اپنے چہرے کو کھول دیا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور اس حالت احرام میں بھی اگر سامنے سے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، ایسی صورت میں پھر چہرے کا پردہ کرنا ہے، ایسی صورت میں بھی چہرے کا پردہ کرنا ہے۔ اور تیسری بات، اسی سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھی عورت کو جو نکاح نہیں کر سکتی، جو نکاح نہیں کر سکتی یا نکاح کرنے کی خواہش اب اس کے اندر باقی نہیں رہی، ایسی عورت کے تعلق سے کہا کہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ زیب و زینت تو ظاہر نہیں کرے گی۔ اب بوڑھی ہو گئی ہے تو لپسٹک لگا کر، کاجل لگا کر، پاؤڈر لگا کر یا پوری طرح بن سنور کر، تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، بوڑھی عورت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ بوڑھی ہے وہ بن سنور کر، بننا سنورنا چھوڑ کر ایسے ہی نارمل اپنا چہرہ کھلا رکھنا چاہتی ہے تو کھلا رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ نکاح نہیں کرنے والی ہو، وہ پھر نکاح نہیں کرنے والی ہو، تو ایسوں کو اجازت دی گئی۔ اب یہ جو اجازت ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح کرنے کی اب مومنٹ میں نہیں ہے، اور اس لیے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، تب اس کو یہ اجازت دی گئی۔ اور اسی طرح عیدگاہ جانے کا معاملہ ہے، خواتین کو عیدگاہ لے جانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس معاملے میں جب خواتین نے آپ سے سوال کیا کہ ہمارے پاس بعض ایسی خواتین ہیں جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، عیدگاہ کو جانا ضروری ہے، حائضہ ہو تب بھی جانا ہے، وہ نماز کی جگہ میں نہیں آئے گی، باہر بیٹھ کر وہ خطبہ سنے گی، امام کی دعا میں شریک رہے گی۔ یہاں پر بعض خواتین نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض خواتین ایسی ہیں جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا جن کے پاس دوپٹہ ہے وہ اپنے دوپٹے میں اس کو ساتھ لے، ایک دوپٹے میں دو عورتیں مل کر آئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا چہرہ کھلا رہا تو رہا، آ جاؤ عید کی نماز، نہیں کہا آپ نے، تو دوپٹہ ڈال کر ہی آنا ہے۔ اور اسی طرح تکبر کے ساتھ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا، اگر کوئی شخص تکبر، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے نہیں میں تکبر سے نہیں چھوڑتا، وہ تکبر ہی ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ خود تکبر کی علامت ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ خود تکبر کی، اللہ یہ کہ کسی کا پیٹ بڑا ہو جائے اور وہ اس کا ازار اوپر نہ آئے، نیچے اترتا چلا جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو شخص تکبر کی ذریعے سے اپنے کپڑوں کو، اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو، اپنی لنگی کو یا کوئی بھی چیز، وہ ٹراؤزر پہن رہا ہے، جو بھی کپڑا پہن رہا ہے وہ ٹخنے کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس سے بات نہیں کرے گا، اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپردہ عورت کیا کرے؟ باپردہ عورت کیا کرے؟ یعنی کیا عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرے؟ کہا کہ نہیں، وہ اپنے ٹخنوں کے نیچے ایک بالش کپڑا نیچے چھوڑ دے۔ سلمہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بالش کپڑا چھوڑنے کے باوجود بھی اگر پیر نظر آتا ہو تو کیا کرے؟ کہا ایک ہاتھ کپڑا اپنے نیچے چھوڑ دے، ایک ہاتھ کپڑا برقع یا جو بھی وہ پہن رہی ہے وہ کپڑا نیچے چھوڑ دے تاکہ وہ لڑتا ہوا جائے لیکن اس کا پیر نظر نہ آئے، اس کا پیر نظر نہ آئے۔ آپ یہاں غور کریں کہ پیر یہ فتنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پیر کو دیکھ کے فتنے میں نہیں پڑتا، عورت کے پیر کو دیکھ کے فتنے میں نہیں پڑتا، چہرے کو دیکھ کے فتنے میں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے اتنی بڑی وعید سنائی
کہ اگر وہ اپنے پیروں کو ڈھانکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، اور عورتوں کو ایک ہاتھ کپڑا نیچے چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ معمولی فتنے والی چیز کو جب ڈھانکنے کا حکم دیا تو اتنے بڑے فتنے والی چیز کو کیسے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا کہ تم چہرے کو کھلا رکھ دو؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چہرے کو ڈھانپنا ہی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ حالت اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے۔ آپ کی بیوی صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ کی بیوی صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات ہو گئی، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اپنے گھر تک لے جا کر چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جا رہے تھے۔ دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ صفیہ، یہ صفیہ ہے۔ ان انصاری صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کے بارے میں؟ کہا کہ دیکھو شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ شیطان تمہارے ذہنوں میں میرے بارے میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہ ڈال دے کہ اللہ کے نبی کس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ چہرہ کھلا رہتا، صفیہ کا چہرہ کھلا رہتا، تو نہ اللہ کے نبی کہتے کہ یہ صفیہ ہے اور نہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ آتا کہ یہ کوئی اور عورت۔ چہرہ کھلا رہتا تو پہچان لی جاتی کہ یہ صفیہ ہے۔ آپ نے بتلایا الگ سے یہ صفیہ ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ چہرہ کھلا نہیں تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ اب آئیے ہمارے معاشرے کے خواتین کی چند بے پردگیاں۔ یہ 1400 سال پہلے وہ مسلم خاتون، وہ امہات المؤمنین جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جو اپنے پیر کو تک چھپانا چاہتی تھی، اور آج کی خواتین کی بے پردگیاں بے شمار ہے۔ چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، چند بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے پاس پہلی بات تو جو پردہ خواتین کرتی ہیں وہ پہلے جیسا پردہ نہیں رہا، وہ پہلے جیسا پردہ نہیں رہا۔ حجاب میں ہے، سر سے نیچے پیر تک وہ ڈھکی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے جو پردہ ہوا کرتا تھا وہ کیسا پردہ ہوتا تھا؟ وہ پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہوتے تھے، سر پر 2-2 3-3 دوپٹے ڈالے جاتے تھے، سامنے جو چھوڑا جاتا تھا اسکارف وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ناک معلوم ہو، جس سے آنکھ معلوم ہو، جس سے آنکھ کے پلکوں کا کلر معلوم ہو، نہیں، وہ 2-2 3-3 ایک جالی والا ہوتا تھا، ایک باریک کپڑا ہوتا تھا، 3-3 کپڑے ہوتے تھے جو چھوڑے جاتے تھے، 3-3 کپڑے۔ اگر کوئی دادی نانی کوئی اگر زندہ ہے تو انہیں پوچھئے کہ ان کے زمانے میں بڑھاپے کا اگر کوئی پردہ ہے تو اسے اٹھا کر ایگزیبیشن میں رکھے تاکہ بتائیں کہ پچھلے زمانے کا پردہ تھا جو ہماری خواتین کیا کرتی تھی۔ اور آج پردہ کیسے ہے؟ فیشنیبل پردہ ہے، جس کو پردہ بھی کہنا پردے کی بے حرمتی ہے، جس کو پردہ کہنا بھی پردے کی بے حرمتی ہے۔ اب آئیے ان عورتوں کی طرف جو پردہ کرتی نہیں ہے، پردہ ہی نہیں کرتی ہیں۔ کہاں کہاں ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، ہمارے گھروں کی خواتین ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، ہمارے گھروں کی خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خالائیں، ہماری خالازاد بہنیں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام کا ماجرا شادیوں میں دیکھ لیں، شادیوں میں دیکھ لیں۔ گھر سے نکل رہی ہیں، کیسے جا رہی ہیں؟ بن ٹھن کر جا رہی ہیں۔ برقع اگر پہن لیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا، برقع اگر پہن لیں تو کپڑوں کی سیٹنگ اڑ جائے گی، ایسے ہی وہ گاڑی پر بیٹھ کر جا رہی ہے، ایسے ہی وہ آٹو میں بیٹھ کر جا رہی ہے، ایسے ہی وہ کاروں میں چلی جا رہی ہے، سارا فنکشن ہال والے دیکھ رہے ہیں، راستے سے گزر رہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے، اس کو پردہ جاتا ہے۔ یہ پردہ نہیں ہے، پردے کا جنازہ ہے۔ یہ پردہ نہیں ہے، پردے کا جنازہ ہے۔ ہوٹل میں جانے کا آج بہت عام ہو گیا ہے،
ہوٹلنگ کرنا آج ہماری خواتین کا ایک شوق بن چکا ہے، بالخصوص ویکنڈز میں یا بچوں کے چھٹیوں کے دنوں میں، بھائی باہر لے جا کر کھلاؤ، ہم گھر میں پکاتے پکاتے تھک گئے، اور یا پھر باہر سے منگانے کا مسئلہ الگ ہے، باہر جا کر کھانے کا مسئلہ الگ ہے۔ ہوٹل میں جاتے ہیں، فیملی سیکشن میں انٹر ہوتے ہیں، کہاں انٹر ہوتے ہیں؟ فیملی سیکشن میں۔ فیملی سیکشن آپ بتائیں، وہ فیملی سیکشن کیا باحجاب ہوتا ہے جہاں پردے کا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا وہاں کیبنز بنی ہوتی ہے؟ کیا وہاں پردہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کو کوئی دوسری فیملی والا نہیں دیکھ سکتا؟ ایسا فیملی سیکشن ہندوستان میں ہے؟ الا ماشاء اللہ جہاں کہیں ہو، لیکن فیملی سیکشن کا مطلب ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساری فیملیاں ایک جگہ جمع ہو جائے، تو میری بیوی کو گھورتا رہا، میں تیری بیوی کو گھورتا رہوں گا۔ یہ ماجرا بنا ہوا ہے ہمارے فیملی سیکشن کا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، شاپنگ مالز میں چلے جائیں، وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر جیولری خریدنے کا معاملہ ہے تو کتنے جیولری شاپ میں ہماری خواتین گلا اٹھا کر زیور پہن کر اسے پوچھتے ہیں، اچھا دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے، سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کے سامنے چہرہ تو چہرہ اپنا گلا تک دکھانے لگ گئی ہے؟ یہ حال ہے ہماری خواتین کا۔ اور اسی طرح گھروں کی چھتوں کا معاملہ ہے، ٹیریس ہے، پینٹ ہاؤس ہے، اپنا گھر اپنی مرضی، بازو والا دیکھے تو مجھے کیا مطلب، میرا گھر ہے، میں جیسے چاہے رہوں۔ آپ دیکھیں جو لوگ سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں کا پینٹ ہاؤس کیسا ہوتا ہے، وہاں کی ٹیریس کیسی ہوتی ہے۔ وہ تقریباً 6 فٹ 8 فٹ کی دیوار چاروں طرف سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بازو والا نظر ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس بالکل 2 فٹ کی دیوار ہوتی ہے اور سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور آج تو بلڈنگیں بازو والا 4 منزلہ ٹھوک دیا، اوپر سے سارے لوگ اس کو گھور رہے ہیں۔ تو ہماری خواتین چھتوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہاں بے پردگی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طرح پارک میں چلے گئے، بچوں کے ساتھ چلے گئے، فیملی پکنک چلے گئے، وہاں جا کر چہرے کا پردہ نکال دیا، کہا کیوں پکنک کے لیے آئے ہیں، ہوا کھانے کے لیے آئے ہیں، تو کیا ہم چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں گے یا ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آئے؟ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچ لو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں، سفر کا معاملہ ہے، گھر سے باحجاب نکلتی ہے، گھر سے باحجاب نکلتی ہے، ٹرین میں جا رہی ہیں، فلائٹ میں جا رہی ہیں، بس میں جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی ہیں، بیٹھتے ہی اسکارف نکال دیا۔ کیوں؟ کس نے اجازت دی ہے اس بات کی؟ چہرے کو کھولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا پچھلے 25 سال کا، 25 سال پہلے، زیادہ پیچھے مت جائیے، 25 سال پہلے خود ہمارے اس شہر میں اگر آپ بات کر لیں تو رکشے چلتے تھے، رکشے میں پردے کا انتظام ہوتا تھا، رکشے میں پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ ہماری گھریلو باحجاب خواتین ایسے رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی جس رکشے کے سامنے پردہ نہ لگا ہوا ہو۔ یہ ہماری خواتین کا حال تھا پچھلے 25 سال پہلے، اور 25 سال میں حالات اتنے بدل گئے کہ ٹرین میں ایک لڑکی، میں کھمم سے حیدرآباد آ رہا تھا، ورنگل میں ایک لڑکی چڑھتی ہے، وہاں سے اس کے گھر والے اس کو ٹرین میں چڑھا دیتے ہیں، پورے ڈبے میں بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی اندر آتی ہے اسکارف نکال دیتی ہے، پھر جیسے سکندرآباد پہنچتی ہے اسکارف لگا لیتی ہے۔ آپ بھلا بتائیں کہ وہاں سے لے کر وہاں تک پہنچنے کا یہ جو جرنی پیریڈ ہے، یہ جو ٹریول کا ٹائم ہے، اس دوران کس نے اجازت دی ہے چہرے کو کھلا رکھنے کی؟ اور وہاں وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، اکیلی سفر کر رہی ہے۔ تو یہ آج ہماری خواتین کا حال ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں تو مرد حضرات جو ٹیلر بنے ہوئے ہیں، لیڈیز ٹیلر، ان کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر اپنی بے حیائی کا اظہار کرنا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور اسی طرح بیوٹی پارلر جہاں پر مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں، مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں، اجنبی خواتین پردہ ہے، خاتون کا پردہ اجنبی خواتین سے بھی ہے، تو مرد حضرات کے سامنے جانا، مہندی کے ڈیزائن، عید کا موقع آ جائے تو مہندی ڈیزائن ڈالنے والے کون ہیں؟ باہر سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، وہ ڈیزائن کے لیے باضابطہ فنکشن ہال بک کر رہے ہیں، وہاں جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں، ہاتھ پہ دلا رہی ہیں، پیر پہ دلا رہی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ڈیزائن دلا رہی ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے اس بات کی؟ اور اسی طرح جو آج ہمارے پاس جنازے کا موقع ہے، جنازے کا موقع غم کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس غم کے موقع پر کیا رب نے اجازت دی ہے چہرے کا پردہ کھول دو؟
کہ رب نے اجازت دی ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ شوہر اس سے پردہ کرے، حالانکہ اس کا پردہ نہیں ہے، شوہر اس سے پردہ کرے. پھر سارے لوگ دیدار کرنے کے لیے گھر میں چکر لگاتے ہیں، سارے لوگ، یہاں تک کہ بعض مساجد میں بھی جب رکھا جاتا ہے تو جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ جنازہ جب میرا اٹھے، میرے جنازے پر کوہان نما ایسی چیز بنا دی جائے جس کے اوپر سے کپڑا ڈالا جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ میرے جسم کا عضو کہاں سے شروع ہو کہاں سے ختم، جسم کا کوئی حصہ معلوم نہ ہو. جنازے پر یہ حالت ہے. اور آج ہمارے پاس، اور وہاں سارے خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ سب جمع ہو رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ آج ہماری خواتین کا حال ہے. اور ابھی 2 دن کے بعد بے حیائی کا کھلم کھلا جنازہ نکلنے والا ہے. 14 فروری ویلنٹائنز ڈے، جہاں پر آج ہماری یہ تہذیب یافتہ، یہ کلچرل، یہ آج ہمارے پاس ماڈرن دور کی یہ لڑکیاں لڑکے جو کالجوں میں پڑھ کر وہ معمولی سموسے تلنے کے قابل نہیں ہیں، معمولی جاب ان کو نہیں ملنے والی ہے، پھر بھی وہ ماڈرن ہیں. وہ ماڈرن تہذیب نے ان کو کیا سکھایا ہے؟ بے حیائی سکھائی ہے، بے پردگی سکھائی ہے، عزتوں کے ساتھ کھیلنا سکھایا ہے. اس 14 فروری کو بھائی جا رہا ہے کسی اور کی بہن کو گلاب دینے، بہن جا رہی ہے کسی اور سے گلاب لینے. یہ 14 فروری کا دن بے حیائی کا تہوار، جو غیر مسلم یا غیروں کا، نصارہ کا تہوار، جہاں انہوں نے اس کو ایجاد کیا، آج وہ لوگ اس سے پریشان اور ہمارے لوگ اس سے خوش ہیں. وہاں گھڑیاں تحفے میں دی جاتی ہیں، وہاں فونز تحفے میں دیے جاتے ہیں. اویو ہوٹلز، معاف کرنا میں اویو ہوٹل پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، اویو ہوٹلز کا اتنا بے حیائی کا کاروبار ہو رہا ہے کہ ایک اویو ہوٹل والے نے بتایا کہ ہمارا پائپ لائن جام ہو گیا. یہ ساری باتیں اس ممبر سے کہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن کہنا پڑ رہا ہے. کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کہ بے حیائی اس طرح عام ہو گئی ہے، اس طرح عام ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی معاشرے میں کوئی برائی دیکھتے تو ممبر پر کھڑے ہو کر کو بتاتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. آج مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اویو ہوٹلز کا پائپ لائن جام ہو رہا ہے، اس کو صاف کروانے پر اتنے کانڈمز نکل رہے ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے. اور وہاں 4 گھنٹہ ایک ہمارے مسلم ساتھی باہر ٹھہر کر اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا دوست باہر سے آ رہا ہے اور اس ہوٹل میں وہ بک کروایا ہے، وہ وہاں ٹھہرنے والا ہے. اس 4 گھنٹے میں 40 مسلم لڑکیاں ہوٹل سے نکل رہی ہیں جو باحجاب ہے، ہاتھوں میں گلاؤز تک پہن رکھا ہے. بھلا بتائیں اس بے حیائی، اس برائی، اس زناکاری، اس بدکاری کو کس نے پرمیشن دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت بڑی بے حیائی، کھلم کھلا بے حیائی، بدترین راستہ ہے یہ بے حیائی کا. آج ٹیکسی چلانے والوں کو پوچھ لو، بچیاں کالج جا رہی ہیں، بچیاں آفس جا رہی ہیں، گھر سے برقع پہن کر بیٹھ رہی ہے، اور کار میں بیٹھنے کے بعد، ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد ان کا کیا عالم ہے. یہ آج ہماری خواتین کو ماڈرن تہذیب نے سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورتوں کو الگ الگ جو نا مراتب دیے ہیں، ایک دوسرے کے مراتب دیے ہیں، اور محرم اور غیر محرم کی تمیز سکھائی ہے. غیر محرم سے وہ نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے، یہاں مل رہے ہیں. اور یہ ناجائز محبت، یہ محبت کے کھوکھلے دعوے، یہ محبت کے کھوکھلے دعوے جہاں پر عزت سے کھیلنے کے علاوہ اور کوئی چیز مقصد نہیں ہوتی ہے. وہ زندگی گزارنا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ نکاح کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ بچے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. وہ مقصد صرف وقت یا لذت اٹھانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی محبت کی تعریف کی ہے تو وہ نکاح کے بعد کی محبت کی تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرى للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح جیسی محبت، نکاح جیسی محبت، نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان ہونے والی محبت، ویسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی. یہ محبت مطلبی ہے، یہ محبت
فائدے کے لیے ہے، وقتیہ لذت اٹھانے کے لیے ہے، اور اس محبت کے نام پر اسراف کیا جاتا ہے۔ بولو آپ کی زبان سے نکلے میں تارے توڑ لاتا ہوں، بیوی گھر میں کہے کہ بھائی گھر میں راشن ختم ہو گیا تو ہمارے دیدے لال ہو جاتے ہیں، ہم غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی اگر کوئی چھوٹی سی ضرورت ہے ہم اس کو پورا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور باہر والی کچھ بھی کہے اس کے لیے لون لیں گے، قتل کریں گے، کچھ بھی کریں گے۔ یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح بیوی سے محبت پر یہ ثواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کھلانے پر ثواب کہا، اس حرامی عورت کو کھلانے پر ثواب نہیں کہا۔ بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ بھی ڈالو تو ثواب، ایک لقمہ بھی ڈالو تو ثواب۔ اور پھر اسی طرح بیوی سے اگر ملتے ہو تو اس میں بھی ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارے اپنی بیویوں سے ملنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کہا اللہ کے نبی آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس میں عبادت کا کیا معاملہ، اس میں ثواب کا کیا معاملہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ دوسری جگہ حرام جگہ پر کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ وہاں گناہ ہوتا ہے، یہاں ثواب ہوتا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے متنفر کیا جا رہا ہے، ایسے سیریلز بنائے جا رہے ہیں، ایسے پروگرامز بنائے جا رہے ہیں جہاں شوہر کی نگاہ میں بیوی کو غلط دکھایا جا رہا ہے، بیوی کی نگاہ میں شوہر کو غلط دکھایا جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں تو آگ بگولا ہو جائیں، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر سو جائیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اور اگر ویلنٹائنس ڈے کی بات کریں، ہماری اس ملک میں جو آج حکومت ہے، اس حکومت کو چلانے والے بی جے پی، RSS، VHP والے، یہ لوگ اس ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں۔ لیکن یہ دوہرا رویہ کیوں کہ ہماری مسلم باحجاب خواتین وہ پردے میں رہ کر اگر پڑھنا چاہ رہی ہے تو تم کیوں روکنا چاہتے ہو؟ یہ سوائے الیکشن کے اور کوئی مدعا نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں یہودی سازش ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہودی سازش ہے، احادیث کا آپ مطالعہ کریں۔ بنو قینقاع قبیلہ تھا یہودیوں کا، 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، تینوں کو مدینے سے جلا وطن الگ الگ اسباب کی وجہ سے کیا گیا۔ ان میں سے بنو قینقاع کا معاملہ کیا تھا؟ ایک مسلم خاتون یہودی سنار کی دکان پر جاتی ہے، باحجاب جاتی ہے، فل حجاب میں جاتی ہے، وہاں اس کے چند یہودی ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس مسلم خاتون کے کپڑے کو غیر شعوری طور پر محسوس کیے بغیر اس کے کپڑے کے ہک کو کہیں ٹاک دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر نکالنا چاہتی ہے، وہ کپڑا اس کا پھنس جاتا ہے، اس کے جسم سے وہ حجاب اتر جاتا ہے، وہ چیخنے لگتی ہے، وہ پکارنے لگتی ہے، ایک مسلم کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ فوراً وہاں آتا ہے، ان سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، یہاں تک کہ اس دکاندار کا قتل کر دیتا ہے، اور پھر وہ سارے لوگ مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ معاملہ اللہ کے نبی تک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو اگریمنٹ کیے تھے، ان سے جو عہد و پیمان کیے تھے، ان کے ساتھ پیسفل رہنے کے جو کنڈیشنز لگائے تھے، ان کنڈیشنوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا، تو انہیں مدینے سے نکال کر باہر دیتے ہیں، مدینے سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ آج یہ سازش بھی یہودی سازش ہی کا ایک حصہ ہے۔ آج مسلم خواتین سے حجاب اتارنے کی یہ کوشش بالکل اسی کوشش کا نتیجہ ہے، بالکل اسی طرح کی کوشش ہے۔ یہ دوہرا رویہ کہ مسلم خاتون ان کے الیکشن میں وہاں کمپیننگ میں وہاں برقع پہن کر بیٹھے تو اعتراض نہیں، وہاں ان کی آرتی اتارے تو اعتراض نہیں۔ یہ مسلم خاتون کو 3 طلاق کے معاملے میں آزادی دلانے کا ٹھوکوسلا دے کر، جھوٹا بہانہ دے کر، لالی پاپ دے کر ان کی ہمت یا ان کی خوشامد حاصل کرنا چاہیں، اور دوسری طرف ان کی پڑھائی پر انہیں روک لگا دیں۔ بیٹی پڑھاؤ،
جو کہ بعد میں انہی صاحب کی زبان سے نکلا تھا بیٹی پٹاؤ، اور انہوں نے کہا تھا بیٹی بچاؤ، اور آج معاملہ یہ ہے کہ بیٹی ستاؤ۔ حقیقت میں یہ ہے، یہ دوہرا معیار ہے، یہ دوہرا معیار ہے، اور حقیقت میں یہ ساری قومیں مسلمانوں پر ویسے ہی ٹوٹ پڑی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح یہ سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا کرناٹک کی تمام طالبات کو، اور بالخصوص اس مسکان کو جس کی ایک تکبیر نے ایوانوں کو ہلا دیا، جس کی ایک نعرے تکبیر نے ایوانوں کو ہلا دیا، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، جو دل بجھ گئے تھے ان کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے ویڈیو کو دیکھ کر، اس کی نعرے تکبیر کو سن کر جن کے آنکھ سے آنسو نکل گئے، جن کے دلوں کے اندر ایمان بڑھ گیا۔ اس کی تکبیر پر اسے مبارکباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ آئی ہے لبوں پر تیری تکبیر سے مسکان، آئی ہے لبوں پر تیری تکبیر سے مسکان، شیطان بھی تکبیر کی ہیبت سے پریشان۔ اور بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے اس کی تعریف میں، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے اشعار اور مختلف طریقے سے اس کو داد دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے بڑے بڑے جلسے کر لو، چاہے بڑے بڑے جلوس کر لو، وہ ساری اس کی ایک تکبیر کے سامنے بیکار ہے، اس کی ایک تکبیر کے سامنے بیکار ہے۔ یقیناً آج ہمارے بچوں کو بھی ایسا جری بنانے کی ضرورت ہے، ایسا بہادر بننے کی ضرورت ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ، ان بھوکے بھیڑیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تنہا جس طرح ڈٹ گئی، آج ہمارا ہر شہری، ہر مسلم، ہندوستان کا ہر شہری، اس کو چاہیے کہ کی حفاظت، ہندوستان کے تہذیب اور ہندوستان کے کلچر کی حفاظت کرنے کے لیے وہ بھی اسی طرح جری ہو، وہ بھی اسی طرح بہادر ہو۔ یہ جو غیر مسلم لوگ آج اس کی تائید میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ایمان والوں کے دلوں کو زندہ کر دیا بلکہ غیر مسلم لوگ اس کی تائید میں کھڑے ہو کر حجاب ٹرینڈ کے نام پر غیر مسلم خواتین حجاب پہن کر بتا رہی ہیں۔ یہاں تک حد ہو گئی، یہاں تک حد ہو گئی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سچائی وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دینے لگے۔ ایک ہندو بابا نے اس نے یہ تمثیل دی، قلم کے ذریعے سے مثال دے کر اتنا بہترین انداز میں سمجھایا کہ اگر تم یہ کہتی ہو کہ ہماری نگاہیں غلط تو تمہارا یہ قلم کو کھلا رکھنا غلط، یہ قلم کو کھلا رکھنا غلط۔ بہترین مثال دے کر سمجھایا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، نہ تیرا جسم نہ تیری مرضی، جسم رب نے دیا، یہ مٹی میں ملنے والا جسم، یہ جسم جس پر تو اترا رہی ہے یہ ایک دن فنا ہونے والا، یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا جسم، اس پر اترانے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کو افسوس ہوگا بعض مسلم ممالک میں یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، یہاں ہماری خواتین حجاب میں رہ کر پردہ کرنا چاہ رہی ہے، اور بعض خواتین وہ ہیں جو حجاب اتار کر وہاں ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں۔ بعض خواتین وہ ہیں جو ٹک ٹاک پر ننگا ناچ رہی ہیں، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ بھلا بتائیں کون سا مسلمان صحیح ہے، کون سا مسلمان صحیح ہے؟ ننگا پن، بے حیائی، بد کرداری، بد اخلاقی اور یہ زنا کاری، یہ صحیح ہے یا حیادار جس کو اسلام نے سیفٹی دی ہے؟ پردہ اس کے لیے گھٹن کا ذریعہ نہیں ہے، پردے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے رکھا ہے چونکہ وہ سارے دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے، خزانے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ یہاں اگر بات کریں تو بعض ہندو دھرم میں بھی ایسے طبقات پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں کو پردہ کراتے ہیں، ایسے طبقات، ایسے قبیلے پائے جاتے ہیں جو اپنی عورتوں کو پردہ کراتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تعلیم کے نام پر پردے کو روکنا یا پردے کو بیچ میں لا کر تعلیم سے روکنا یا ٹارگٹ مسلمانوں کو بار بار امتحان لیا جا رہا ہے، دیکھا جائے ان کو ٹچ کر کے دیکھا جائے کہ یہ کتنے ابھی ایمان میں ہیں، یہ بزدل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، خواب خرگوش میں ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، ان کی ایمانی حمیت کو جانچا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، کتنے ایمان میں ہیں یہ چیک کیا
جا رہا ہے، یہ حقیقت میں تعلیم ایک بہانہ ہے، تعلیم ایک بہانہ ہے۔ اگر آج کسی ایک جگہ حجاب پر پابندی لگ جائے تو سارے ملک میں لگ سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف تعلیم کے میدان میں لگ جائے گی، اس کے بعد ہر جگہ لگ سکتی ہے، کاروبار کے معاملات میں ہو، جاب کرنے کی جگہ پر ہو، پبلک پلیسز پر ہو، چاہے جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم ہماری آنکھوں سے ہماری اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ نہیں کرا سکتے ہیں، اور اس وقت سوائے خون کے آنسو رونے کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسی تعلیم جو حجاب کے بغیر دلانا ہو تو یہ تعلیم فتنہ ہے، یہ تعلیم فتنہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو بچوں کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے احکامات سے دور کر دے، اللہ کی شریعت سے دور کر دے۔ تو ایسی تعلیم مت دلاؤ، ایسی تعلیم دلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تعلیم دلا کر لاک ڈاؤن میں چیک کر لیا گیا، کتنے لوگ آج پریشان ہیں، ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، جو پچھلے 25 سال سے محنت کر کے ڈگری حاصل کیے انہیں نوکری نہیں۔ آج بچے پڑھ رہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ اللہ جانے، ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ اللہ جانے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اپنے بچوں کو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت عباس سے خطاب کر کے کہا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توحید سکھائی، شرک کی ممانعت، شرک کی قباحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ایسی چیزیں بتائیے جو ان کی دنیا اور آخرت بنا سکے، ان کو آخرت میں کام آ سکے۔ اگر یہ تعلیم جو حجاب کے بغیر یا کل کسی دن اور نئے نئے مسائل کے ذریعے سے تعلیم دلانا ہو تو پھر ایسی تعلیم سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔